پہلے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر حق زوجیت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور 2 بچے بہرحال کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، لیکن اب بیوی کیا کرے کہ جب اس طرح کا گھر کے اندر معاملہ ہو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیوی کا حق ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جو فزیکلی ریلیشن ہیں وہ شوہر ادا کرتا رہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انٹرنل پرابلم ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ بیماری آ جاتی ہے، جس کے بعد اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، تو اس وقت پھر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان بہت ہی پیارا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر مثلا بیوی میں کوئی پرابلم ہے، شوہر سوچے، اور اسی طرح شوہر میں کوئی پرابلم ہو تو بیوی سوچے کہ اگر مجھ میں کوئی پرابلم ہوتا اور شوہر میں نہ ہوتا، اسی طرح اگر بیوی میں پرابلم ہے تو شوہر یہ سوچے اگر مجھ میں ہوتا اور بیوی میں نہ ہوتا، اور فریق ثانی پھر مجھے چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچتا تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ فرض کر لیں کہ جیسے اب آپ ارشاد فرما رہی ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، آپ میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے، اور آپ کے شوہر یہ کہے بھی میں تو تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو کیا آپ اس کو پسند فرمائیں گی؟ اور بلکہ آپ شاید یہ کہیں گی کہ اتنے عرصے کا ساتھ اور آپ صرف ایک وجہ بیماری یا کوئی اور دوسری وجہ کی بنا پر آپ یہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور تو خاندان والے بھی اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے وہ بڑا بے مروت اور بے وفا شخص ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے شریک حیات کے ساتھ نہ چھوڑیں، اور میڈیکلی طور پر اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ سب کچھ پاسبل ہے۔ باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی خراب ایکٹیویٹیز میں مصروف عمل ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ مطلب اس طرح کے معاملات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس میں یقیناً پھر شوہر گناہگار ہے، اور اسے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے کہ جس کی بنا پر اس طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں۔ خصوصاً یہ سوشل میڈیا کے اوپر دوستیاں کر لینا اور دیگر مسائل جو ہیں یہ بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، جذبات کسی اور طرف ہو جاتے ہیں، کوئی کسی اور کو راضی کرنے اور منانے میں لگا ہوتا ہے اور اپنے گھر پہ بالکل توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ مردوں کے ساتھ بھی معاملات ہیں اور بہت سی خواتین بھی اس میں انوالو پائی گئی ہیں، پھر نہ بیوی پہ توجہ ہے نہ بچوں پر، اسی طرح نہ شوہر پہ توجہ ہے نہ بچوں پر، اور ان خرافات کو انسان مقصد حیات بنا لیتا ہے، اور اگر وہ حسب خواہش چیز حاصل ہو جائے تو اسی کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا شوہر ہے کہ جو ان وجوہات کی بنا پر اس طرح کی کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس بیوی کی جگہ ان کی بیٹی ہوتی یا بہن ہوتی، اور خود اس شخص کی جگہ اس بیٹی کا شوہر یعنی ان کا داماد یا بہنوئی ہوتا، اور ان کی بہن یا بیٹی مسلسل اس تکلیف اور اذیت میں ہوتی، تو کیا یہ اس کو پسند کرتے؟ جواب یقیناً نہ میں ہوگا۔ تو پھر یہ جو آپ کی عقد میں ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، اسے ایک تسلسل سے اذیت میں رکھنا، جبکہ آپ اس اذیت کو ختم کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو محتاط الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بھائی بہن بھی اس سے کچھ سمجھیں۔ یہ آفر کویسچن تھا ہمارے پاس، یہ باہر سے کسی نے کویسچن کیا تھا کہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی کسی چیز کی اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ جب اس نے اس غیر مسلم کے سامنے بیان کیا تو اس حقیقت کی بنا پر یا اس کو تسلیم کر لینے کی بنا پر وہ کافر بدظن ہو گیا۔ انہوں نے بات نہیں لکھی لیکن میں اس کا اندازہ کرتا ہوں، اور وہ اسلام کو اس نے ناپسند کیا، تو کیا یہ مسلمان گناہگار ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن کاش یہ بات بھی سمجھ جائیں کہ صرف کسی گھرانے میں پیدا ہو جانے سے بغیر علم سیکھے انسان کامل و اکمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس کو پوری تعلیم حاصل کرنی ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پروفیسر کے گھر میں کسی بہت بڑے
کیمسٹ کے گھر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو سب چیزیں سیکھنی ہوگی، تب وہ اپنے والد صاحب کے یا اپنے خاندان والوں کے لیول پر آئے گا۔ اسی طریقے سے علم دین سیکھنے سے انسان کامل و اکمل مسلمان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ جب ایک مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہے، گویا کہ حامل اسلام ہے، پھر پورے داخل ہونے کا حکم کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نقص ہے، وہ مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوا ہے لیکن مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کارروائی کرنی ہوگی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ صریح آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے علم نہیں آ جاتا، بلکہ انسان جاہلی ہوتا ہے، پھر وہ علم سیکھ کر اس قابل ہوتا ہے کہ عبادات، معاملات شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کر سکے۔ اس تمہید مختصر کے بعد اب بیان یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی بہن تھوڑی سی کتابیں پڑھ کر یا مختصر سی معلومات حاصل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے جہاں وہ فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، غیر مسلمین ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بحث و ابحاث کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ناقص معلومات کے ساتھ دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اب جب سامنے والا کویسچن کرتا ہے تو یہ جواب نہیں دے پاتے، پھر یہ اوٹ پٹانگ طریقے سے، اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، ایک بہن غالب بہن نے لکھا ہے یہ کہ اس نے مذہب اسلام کی کسی حقیقت کو تسلیم کیا، کافر نے کہا ہوگا آپ کے مذہب میں ایسا ہوتا ہے، اس نے کہا ہاں ہوتا تو ہے، وہ بدزن ہو گیا۔ تو اب ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے کسی بھی مذہب کی کوئی سزا ہو، کوئی عبادت کا معاملہ ہو، کوئی اور کچھ بھی ہو، اس کے بارے میں کلام کرے، ہم ایسے انداز سے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کی حقیقت ایسے بیان کریں گے کہ سامنے والا بدزن نہیں ہوگا بلکہ وہ متاثر ہوگا، وہ قریب آئے گا اسلام کے کہ نہیں بہت پرفیکٹ اور بہت ہی خوبصورت مذہب ہے۔ لیکن جہالت کا کیا کہنا کہ اپنے ہی مذہب اسلام کے بارے میں اس شخص نے اپنی جہالت کی بنا پر اس انداز سے اس کے کسی اعتراض کو قبول کر کے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ اس انگریز نے کہا ہوگا کہ جب تم تسلیم کر رہے ہو تمہارے مذہب اسلام میں کوتاہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے آنے کی، اور وہ بدزن ہو کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس طرح یاد رکھیے جو اس طرح ناقص تبلیغ کر کے کسی کو دین سے، باعمل بننے سے، گناہ چھوڑنے سے دور کر دیتا ہے، یہ مکمل طور پہ گناہ گار ہے۔ اب جس مسلمان نے ایسا کیا اس کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اب اس کا کفارہ یہ ادا کرے کہ یہ علم سیکھے باقاعدہ اور اچھے انداز سے علم سیکھے، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسی طرح تبلیغ دین میں گزارے تاکہ اس کوتاہی کا بدلہ ہو سکے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات انتہائی پیاری اور کامل تعلیمات ہیں، اور ہم بارہا اس بات کا چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی بنیادی تعلیمات سامنے لائے، ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے۔ عقلی قانون اور قاعدہ یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ پرفیکٹ چیز ہوتی ہے، سب سے کامل ہوتی ہے، انسان اسی کو اختیار کرتا ہے، رہائش کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، میک اپ فیشن کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، اور تعلیمی کوئی فیلڈ ہے اس کے اعتبار سے جو سب سے کامل ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب کوئی دیانتدارانہ انداز سے تمام مذاہب کا مطالعہ کرے گا تو ایک ہی مذہب اسے سب سے کامل و اکمل نظر آئے گا، اور وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اتنا بہترین مذہب جو قیامت تک کے لیے ہر طرح کے شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہو، اور جتنے بھی جدید تقاضے پیدا ہوتے رہیں، کتنا ہی تغیر زمانہ ہو، ہمارا مذہب اسلام ہر نئی آنے والی پرابلم کا حل پیش کرتا نظر آئے، جس کے بارے میں دیگر مذاہب بالکل خاموش نظر آئیں، تو وہی مذہب سب سے کامل و اکمل ہے اور اختیار کیے جانے کے قابل ہے۔ ابھی ہمارے جاہل لوگ اگر بیچارے اس انداز سے دین کو پیش کریں کہ دوسرا متنفر ہو کے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کی جہالت اور اس کا اپنا قصور ہے، مذہب اسلام کا نہیں ہے۔